سچ اور جھوٹ۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے بچو۔ سچ بولنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور جھوٹ سے اللہ ناراض۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈر جاؤ اللہ سے اور ٹھیک بات کہو۔ سچ بولنا ٹھیک بات ہے اور جھوٹ بولنا غلط اور حرام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق یونجی والکذب یہلک۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، اور بامحاورہ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہوگا کہ سچ بولنا نیکی کا کام ہے اور ہر ایک نیکی کا کام ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور اچھا کام جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا برا کام ہے اور برا کام ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کا ہر حکم اور ہر بات ماننا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان ماں باپ ہی کے ہیں، اسی لیے اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق بھی ماں باپ کے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں برے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، نہ انہیں اس طریقے سے جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے، ان کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرو، ہر وقت ان کے مرتبے کا لحاظ رکھو، ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا اسی طرح آپ بھی ان پر رحمت اور شفقت فرمائیے۔ ہمیشہ ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی بات نہ کرو۔ ماں باپ کے راضی اور خوش رہنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور ماں باپ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے بڑی بھلائی اور خوش قسمتی ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو اس کی نافرمانی کر کے اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی فرما برداری کر کے اور اس کو خوش رکھ کر اس کی حفاظت کرو۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی وہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی۔ خدمت کر کے تم جنت پا سکتے ہو اور انہیں تکلیف دے کر دوزخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین کا اتنا مقام ہے کہ فرما بردار بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس پر اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ مقبول حج، مقبول کہتے ہیں قبول کیا گیا، فرما بردار کہتے ہیں ہم obedient کو، یعنی فرما بردار بات ماننے والا، والدین یعنی کہ پیرنٹس، نگاہ یعنی کہ نظر۔ تو اس حدیث کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین کا اتنا مقام ہے، اتنا ویلیو ہے کہ فرما بردار بچہ یعنی بات ماننے والا بچہ
اپنے پیرنٹس کو محبت کی نظر سے نگاہ سے دیکھے تو اس پر اس کو مقبول حج کا یعنی ایک ایسے حج کا ثواب ملتا ہے جو قبول کیا جا چکا ہے، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ حاجی کعبہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے حج کر آتے ہیں، کوئی کنفرمیشن نہیں کہ ان کی حج قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اگر کوئی فرما بردار بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کو کیسے حج کا ثواب ملے گا؟ ایک ایسے حج کا ثواب کہ جو قبول ہو چکی ہے۔ تو ہم پل پل ایک ایک حج کا ثواب کما سکتے ہیں، اور ایسے حج کا جو قبول کی جاتی ہے۔ ماں باپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت کے حقوق ہیں، رائٹس ہیں۔ ماں باپ کے بھی ہم پر بہت سے حقوق ہیں، رائٹس ہیں۔ چند حقوق یعنی کہ کچھ رائٹس: ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے لیے دعا کرنا، جو بتایا گیا بھی آپ کو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کا ادب و احترام کرنا، ماں باپ کو نام لے کر پکارنا، بلا ضرورت ان سے آگے چلنا اور ان سے پہلے بیٹھنا بھی بے ادبی ہے۔ اگر کوئی بات بری لگے تو اف بھی نہ کہیں، اور اونچی آواز میں ہرگز بات نہ کریں۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے حقوق، ان کے رائٹس، ان کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کرتا رہے، یعنی ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا رہے۔ نوافل یعنی نفل نمازیں، نوافل اور مالی صدقات کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے، یعنی ان کے نام سے صدقہ کرتا رہے، ان کے ملنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ماں باپ کے ذمے قرض ہو تو اس کو ادا کرے، کبھی کبھی ان کے قبر کی زیارت کرے۔ یاد رکھو، دادا دادی، نانا نانی ہمارے ماں باپ کی ہی طرح ہیں، لہذا ماں باپ کے حقوق کی طرح ان کے بھی حقوق ہیں۔ مخلوق کی خدمت، مخلوق کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق سے ہمدردی رکھو، ہر ایک، چھوٹے بڑے، اچھے برے، کمزور اور طاقت والے، سب کا درد اور سب کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں رکھو۔ استاذ کی خدمت یہ ہے کہ وہ پوری محنت و محبت اور شفقت کے ساتھ، شفقت یعنی کہ مہربانی، شفقت کے ساتھ پڑھنے والے بچوں کی تربیت کرے۔ ایک تاجر، تاجر یعنی کہ بزنس مین، ایک تاجر کی خدمت یہ ہے کہ وہ اپنے نفع سے زیادہ گاہک کے نفع کا خیال رکھے، اچھا مال لائے اور کم سے کم نفع لگا کر بیچے، ٹھیک تولے، ٹھیک ناپے، چوری اور خیانت نہ کرے، بے ایمانی نہ کرے۔ کسان سب سے اچھا مخلوق کا خادم ہے۔ خادم ہم کہتے ہیں سرونٹ کو، خدمت کرنے والے کو۔ مخلوق یعنی کہ کریچر، تو کسان سب سے اچھا مخلوق کا خادم ہے۔ وہ غلہ یعنی کہ اناج اگانے کے لیے محنت کرتا ہے، جس پر زندگی کا مدار ہے، یعنی جس پر زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کاشتکار کا فرض یہ ہے کہ جو کچھ پیداوار ہو اس کو بازار میں پہنچائے۔ مہنگائی کا انتظار اور زیادہ نفع کے لالچ میں پیداوار کو چھپانا اللہ کی مخلوق کے حق میں بہت بڑی خیانت ہے۔ ڈاکٹر اور حکیم کی خدمت یہ ہے کہ مریضوں کے ساتھ، پیشنٹس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمدردی سے پیش آئے، اس کے دل میں زیادہ پیسے کمانے کی لالچ نہ ہو، پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، راستہ چلنے والوں کو راستہ بتانا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا۔ مثلاً اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہو جس سے پھسل کر گر جانے کا اندیشہ ہے، جیسے کیلے کا چھلکا، تو اس کو ہٹا دینا۔ بیماروں کی تیمارداری اور دوا کا انتظام کر دینا، کمزور آدمیوں کا کام کاج کرنا، یہ سب خدمت خلق ہے، مخلوق کی خدمت ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا بہت ثواب ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر مہربانی کریں۔ ساری مخلوق پر رحم کرنا ہر ایک مسلمان کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری مخلوق کو یہ سمجھو کہ پروردگار کے خاندان والے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ اللہ کو پیارا وہ ہے جو اس کی مخلوق پر زیادہ احسان کرے۔ سلام کرنے کے آداب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو سب سے پہلے اسے السلام علیکم کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو سلام کہتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ورحمت اللہ بڑھانے سے 20 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ورحمت اللہ کے ساتھ وبرکاتہ بڑھا دے تو 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کے علاوہ سلام کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپسی دشمنی دور ہوتی ہے اور محبت بڑھتی ہے۔
جب آپ اپنے گھر یا کلاس میں داخل ہوں تو سب سے پہلے السلام علیکم کہیں. آپ کے گھر مہمان آئیں تو ان کو ملنے سے پہلے سلام کریں. چھوٹے بڑوں کو سلام کریں. جو آدمی کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. کسی سواری پر بیٹھا ہوا شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرے. ہر ایک کو سلام کرے، خواہ اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. اگر کسی شخص نے پہلے سلام کر لیا تو ہمارے لیے جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. کئی آدمی ہوں تو ایک شخص کا سلام کر لینا اور ایک شخص کا جواب دے دینا سب کی طرف سے کافی ہے. کوئی شخص کسی کا سلام پہنچائے تو اس کے جواب میں علیہ وعلیک السلام کہیں. یعنی اگر کسی تیسرے شخص نے آپ کو سلام کہا اور جو سلام لے کر آیا ہے اور اس نے کہا کہ آپ کو اس شخص نے سلام کہا تو آپ اس کا سلام کا جواب ایسے نہیں دیں گے السلام علیکم، بلکہ آپ کہیں گے علیہ وعلیک السلام، کہ اس پر بھی سلامتی ہو اور آپ پر بھی سلامتی ہو. یاد رکھو سلام کرنا اچھی عادت ہے. اچھے بچے ہمیشہ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں. جو پہلے سلام کرے گا وہی افضل ہے. افضل کون ہے؟ جو پہلے سلام کرتا ہے، اور اسی کا درجہ اللہ کے یہاں بڑھا ہوا ہے.